اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعداء اللہ اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ امیر المومنین علی علیہ السلام فی الوقت الضربہ فی المسجد الکوفہ عند نماز الفجر عند صلاۃ الفجر فزت ورب الکعبہ. حضرت علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں سن 40 ہجری میں 19 رمضان المبارک کو جب وہ نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے اور ان کا قاتل وہاں پہ عبد الرحمن بن ابن ملجم چھپا ہوا تھا مسجد کے اندر، اور اسے بیدار کر کے اسے وقت نماز یاد دلایا، تو اس کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام نے نماز شروع کی اور قاتل نے اپنی زہر میں بجھی تلوار سے حضرت علی علیہ السلام پہ ظلم کا وار کیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے جب اس وار کی شدت کو محسوس کیا کہ یہ شدت، اس شدت کا وار ان کی شہادت پہ منتج ہوگا، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اپنا ایک تاریخی فقرہ کہا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ کون سی کامیابی تھی کہ جس کی طرف حضرت علی علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے، کہ اور قرآن کی کون کون سی وہ آیات ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی اس قربانی کو نکھارتی ہیں، یا حضرت علی علیہ السلام کی اس قربانی کو زیادہ واضح کرتی ہیں. آئے ہم آیات قرآنی کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کس فوز کی بات کر رہے ہیں، کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے آخر لفظ فزت و رب الکعبہ کیوں استعمال کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ تو قرآن کی آیات میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 13 ہے، جس میں فوز العظیم کا ذکر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تِلْکَ حدود اللہ وَمَن یُطِعِ اللہ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. یہ سب الہی حدود ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور در حقیقت یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو قرآن حدود الہی کی انسانی زندگی میں اہمیت کو نکھار رہی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام انہی حدود الہی کی عمر بھر تبلیغ کرتے ہوئے، انہی حدود الہی کو عمر بھر نافذ کرتے ہوئے جب اپنی منزل شہادت پہ پہنچے، تو وہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تھے. جیسا کہ اس آیت میں آتا ہے، وَيُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت اس انتہا درجے پہ کہ جس پہ کسی نوع بشر کا خیال تک نہیں جا سکتا، اس درجے تے، اس حد تک اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی حدود کو نافذ کرتے ہوئے، اللہ کی اس آیت کو مجسم کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام
چونکہ مجسم قرآن تھے، چونکہ قرآن کی آیات کو اپنے وجود پہ طاری کر کے لوگوں کے سامنے اس کو اس کا صحیح مصداق بیان کرتے تھے کہ ان آیات قرآنی کا 100% مصداق کون ہے، ان آیات قرآنی پہ 100% عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو مزید نکھارنے کے لیے بھی حضرت علی علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں فوزتوں کا لفظ استعمال کیا کہ لوگوں کو فوز عظیم والی آیتیں یاد آئیں گی۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 73 میں آتا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں خدائی فضل و کرم مل گیا تو اس طرح جیسے تمہارے ان کے درمیان کبھی دوستی ہی نہیں تھی، کہنے لگیں گے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے اور کامیابی کی عظیم منزل پر فائز ہو جاتے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ اگر کسی کو نصیب ہو جائے، کوئی حضرت علی علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے، کوئی حضرت علی علیہ السلام سے محبت کاملہ کرنے لگے، کوئی حضرت علی علیہ السلام کی عقیدت و محبت میں آگے بڑھنے لگے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے فوز عظیم عظیم منزل پر فائز ہونا نصیب ہوتا ہے۔ فوز عظیم یعنی عظیم کامیابی، فَأَفُوزَ فوز عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم کامیابی پہ وہ لوگ ہوتے ہیں فائز جنہیں اللہ کا فضل مل جاتا ہے۔ تو کائنات کے انسان اگر اللہ کے فضل کی تلاش میں ہیں اور اگر اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کی تلاش میں ہیں، اگر انسانیت نجات چاہتی ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے فزت و رب الکعبہ سے سیکھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فزت و رب الکعبہ میں پوری انسانیت کو درس دیا ہے، ہر دور کے انسانوں کو درس دیا ہے کہ کامیابی کیا ہے، حدود اللہ پہ چلنے کی کامیابی کیا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کاملہ کی کامیابی کیا ہے، اور مکمل کامیابی کیا ہے، اور رب کعبہ کے حضور میں حاضر ہونے کی کامیابی کیا ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 میں آتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا دن ہے جب صادقین کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا اور ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے، یہی فوز عظیم ہے۔ یعنی سچے لوگوں کو ان کا جب سچ فائدہ پہنچائے گا تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی اطاعت کرتے ہوئے جو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہے، کہ جب وہ قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو وہ فوز عظیم میں ہوں گے۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے وقت ضربت شہادت یہ فکرہ انتخاب کیا فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں فوز عظیم پہ فائز ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 16 میں آتا ہے میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز العظیم۔ اور اس دن یعنی قیامت کے دن جس سے عذاب ٹال دیا جائے،
اس پر خدا نے بڑا رحم کیا، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام اپنی انداز زندگی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنے زندگی کے رویوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی کو نچوڑ کر وقت ضربت ایک فکرے میں سموتے ہیں اور کہتے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اے انسان، اگر کامیابی چاہیے، اگر فوز مبین چاہیے، اگر فوز عظیم چاہیے تو حضرت علی علیہ السلام کے در پہ آ۔ حضرت علی علیہ السلام کی بھیک ہی فوز عظیم ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں آتا ہے وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان جنات عدن میں پاکیزہ مکانات ہیں اور اللہ کی رضوان ہے، اللہ کی مرضی ہے جو سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے، یہی فوز عظیم ہے۔ تو ان 5 قرآنی آیات سے ہمیں اللہ کی طرف سے قرآن میں جو فوز عظیم کا مطلب ہے اس کا کچھ ادراک حاصل ہوتا ہے کہ جس کا حضرت علی علیہ السلام اپنے وقت شہادت کی اس ادراک کامل کو لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر چاہتے ہو، اے انسانوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں رکھا۔ تو اے انسان اپنے دھوکے سے نکل آ اور علی علیہ السلام کی پیروی کر، کہ علی علیہ السلام کا راستہ ہی نجات انسان کا واحد راستہ ہے۔ عالم اسلام میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا رہا، حتیٰ کہ ہجرت کے بعد 40 سال گزر رہے کہ رمضان المبارک پھر اپنی تمام تر نعمتوں اور برکتوں اور ہدایتوں کے ساتھ اسلامی مملکت میں تشریف لایا۔ کوفہ کے شہر میں 19 رمضان المبارک کی رات تھی اور وسیع رسول علی علیہ السلام نے جو کی روٹی اور نمک کے ذرات پر اپنا روزہ افطار کیا اور 3 لقمہ سے زیادہ کھانا نہیں کھایا۔ وہ اپنی راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ وہ انہیں اس معاشرے کے ان شریر لوگوں سے بچائے جنہوں نے ان کے حقوق کا انکار کیا ہے اور ان کی اقدار کے انکار کرتے ہیں، اور اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے ملنے سے کی ان کی آرزو میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ آرزو وہ شہادت عظیمہ کے مرتبہ مقدسہ کی آرزو، وہ رب سے ملاقات کی آرزو اپنے انتہا کو 19 ماہ رمضان المبارک میں پہنچ گئی، اور جو انہیں قبول بھی تھا اور جو ان کی پسند بھی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کی فوج کی نافرمانی اور بغاوتوں کے سبب سے مخالفوں کے وسوسوں اور گمراہ کن پراپیگنڈوں کی وجہ سے جو سیاست کا جال پھیلا تھا کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے جال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عمل میں لانے کے لیے خوارج کی ایک میٹنگ ہوئی کہ جس میں عبد الرحمن بن
ملجم کو اس بات کے لیے منتخب کیا گیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام پہ ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ حملہ آور ہوگا، اور ایک عورت جو کہ خوارج میں سے تھی، حضرت علی کے دشمنوں میں سے تھی، کہ قطام نامی عورت نے اس عبد الرحمن بن ملجم لعنتی شخص کو، جس پہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا لعنت ہو، کو اپنے ساتھ نکاح کرنے کے وعدے میں حضرت علی علیہ السلام کے سر کو اپنا مہر قرار دیا، اور اس طرح یہ جال حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے لیے پھیلایا گیا۔ یہ ہستی یعنی کل کائنات کا برحق امام اپنی الہی آزمائشوں کی انتہا تک کا سفر کر چکے تھے۔ امام خدا اور اس کے رسول سے ملنے کی خواہش اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، تاکہ وہ لوگوں کو دکھائے کہ اس نے، اور وہ خود جا کے اپنے اجر کا مشاہدہ کرے کہ اس کی قوم نے جو اسے آزمائشوں میں ڈالا اور اس امام کو بدحالیوں میں مبتلا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اجر اور درجات رکھے ہیں، اور کہ اس قوم کے ان اعمال کے بعد کہ جن رنجشوں سے حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے گزارا۔ راوی کہتے ہیں سن 40 ہجری میں کوفہ شہر میں جب 19 رمضان کی رات پڑی تو امام نے شدید آفت کے نزول کو محسوس کیا کہ ان کے بعد اس امت اسلامی پہ کیا کیا آفتیں نازل ہوں گی، اور وہ پریشانیوں اور غموں سے مغلوب ہو گئے، اور فرمایا حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنی شہادت کے قریب آنے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے جھوٹ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے وعدہ شہادت کیا تھا کہ میری شہادت واقع ہونے والی ہے، میں اللہ کی ملاقات کو جا رہا ہوں۔ کہ کتنا اشتیاق تھا حضرت علی علیہ السلام کے دل میں اللہ سے ملاقات کا، اللہ کی پاک ذات سے ملاقات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات سے ملاقات کا، کہ اس رات ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جد و جہد کی یادیں تھیں۔ خدا ان پر اور ان کے خاندان پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرے، درود و سلام ہو، اور جن ظالموں نے ان کو اذیتیں دیں اور انہوں نے برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون عدل سے انہیں سزا دینے والا تھا۔ قریش، عرب کے بھیڑیے اور اہل کتاب کی مسلسل مزاحمتیں جو انہوں نے کلمہ توحید کو پھیلانے کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے میدان جنگ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد سے دفاع کیا۔ بہرحال ہم اس بحث کو ان کی انتہائی پاکیزہ بیٹی ام کلثوم علیہ السلام سے معرفت شہادت علی علیہ السلام کی بھیک مانگتی ہیں کہ انہوں نے اپنے الفاظ سے اس رات کے جو تاثرات بیان کیے ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے باعث ہدایت ہیں، باعث معرفت شہادت علی علیہ السلام ہیں، کہ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جب 19 رمضان کی رات تھی تو مجھے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے بقول جب 19 رمضان کی رات تھی تو مجھے اپنے والد سے آخری ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات کا یہ واقعہ ہے، جب انہوں نے صوم مبارک اور باتقوا
افطار فرمایا تو ایک پلیٹ میں جو کی روٹی کے 2 ٹکڑے اور ایک پیالہ جس میں دودھ اور نمک کے ذرے تھے۔ آپ پہلے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں روزہ افطار کرنے لگا ہوں۔ جب اس کی طرف دیکھا تو سر ہلایا اور فرمایا بیٹی تم نے میرے افطار کی پاکیزگی میں، میرے افطار کے تقوی میں اپنی محبت کا خلل ڈالا ہے کیا؟ اور حضرت کلثوم سلام اللہ علیہ نے استفسار کیا کہ بابا جان وہ کیا خلل ہے جو کہ میری اس افطار کے پیش کرنے سے آپ کے تقوی الہی میں آیا ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری پاکیزہ بیٹی، تم اپنے باپ کو ایک ہی دسترخوان میں 2 کھانے پیش کر رہی ہو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ دیر کھڑا رہوں؟ کیا میرا حساب و کتاب طویل ہو جائے؟ کیا میں اپنے بھائی اور اپنے چچا زاد بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتا ہوں؟ ان پر اور ان کی اولاد پر سلام ہو، انہوں نے ایک ہی دسترخوان میں 2 کھانے کبھی نہ لیے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے وعدہ حیات کو مکمل کر کے واپس چلے گئے اور انہیں وصال رب نصیب ہوا۔ اے میری پاکیزہ بیٹی، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا کھانا پینا اور لباس اچھا ہو مگر وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت دیر تک حساب و کتاب کے لیے کھڑا رہے گا اور اسے ایک ایک کھانے پینے اور لباس کا حساب لیا جائے گا۔ اے میری پاک و پاکیزہ اور پیاری بیٹی، دنیا اپنے مباح معاملات میں بھی حساب و کتاب کی ذمہ دار ہے اور حرام معاملات میں تو عذاب کی سزا ہے۔ اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان پر اور ان کی آل پر سلام ہو، کہ جبرائیل امین زمین کے خزانوں کی چابیاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو سلام کہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں تہامہ کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے اور چاندی سے تبدیل کر دوں گا، وہ سونا اور چاندی بن جائیں گے اور ان کی چابیاں، ان کا کنٹرول آپ کے حوالے کر دوں گا، حتیٰ کہ زمین کے تمام خزانے میں آپ کو پیش کر دوں گا، اور یہ کہ قیامت کے دن آپ کے حصے میں، آپ کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ بات تو نے جو کی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اے رسول، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وصال ہوگا آپ کا، موت کی شکل میں، موت شہادت کی شکل میں۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے اس دنیا میں کوئی حاجت نہیں، میں ایک دن اگر بھوکا رہوں اور ایک دن اگر پیٹ بھرا رہوں، جس دن بھوکا رہوں اس دن اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور جس دن پیٹ بھروں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہر حال میں میرے رب کا شکر ہے اور اس کی حمد کیا کرو، اور ہر کوئی اپنے رب کی ہر حال میں حمد کیا کرو۔ پھر فرمایا علی علیہ السلام نے اے میری پاک و پاکیزہ اور پیاری بیٹی، دنیا دھوکے کا گھر ہے اور ذلت کا گھر ہے، اس لیے انسان جو کچھ اعمال پیش کرے گا وہی آخرت میں پائے گا۔ اے میری پاک و پاکیزہ اور پیاری بیٹی، میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک تم 2 کھانوں میں سے ایک اٹھا کر واپس نہیں لے جاؤ گی۔ جب میں نے اسے اٹھایا، یعنی کلثوم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب میں نے ایک کھانا واپس اٹھا لیا تو انہوں نے نمک ملا کر ایک لقمہ کھایا اور پھر خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے اور مزید حمد و ثنا کی، اور پھر وہ نماز کے لیے اٹھے
اور نماز پڑھی، اور وہ ابھی تک رکوع سجدہ اور دعا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، یہاں تک کہ اپنے کھانے پر مہر لگا دی تاکہ میں اس میں کچھ اور دوبارہ نہ ڈال سکوں۔ پھر وہ کچھ دیر لیٹ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ انتہائی اشتیاق و اضطراب میں اٹھے اور اپنے کپڑے سے اپنا مبارک چاند جیسے چہرے کا نور مزید نکھارا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کہنے لگے، اللہ ہمیں اپنی ملاقات کی توفیق عطا فرما۔ اور اکثر کہا کرتے تھے، اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے اور نہ قوت۔ پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، پھر آپ کی آنکھوں میں تھوڑی سی نیند آئی، تھوڑی دیر بعد آپ بیدار ہوئے، گھبرا کر اپنے بچوں کو جمع کیا، یعنی شوق اشتیاق شہادت میں جب جذبات انتہائی آپ کے مچل گئے تو اس حالت میں اپنے بچوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، اس ماہ مبارک رمضان کے دوران مجھ سے آخری ملاقات کر لو۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں مجھے آپ کو حیران کر دینے والی خبر دی گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے بچے آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، آپ نے کیا دیکھا بابا جان؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان پر اور ان کی آل پر سلام ہو۔ میرے خواب میں وہ کہہ رہے تھے، اے ابو الحسن، آپ ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہیں، اور ان لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے سر کے اگلے حصے میں آپ کے سفید بالوں کو خون سے رنگین کرے گا۔ اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے اور آپ میرے پاس ہیں۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے تک ہمارا ساتھ ہے۔ تو یہ 19 رمضان کی رات رمضان کے آخری عشرے کی رات تھی۔ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں رونے لگے تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ صبر اور خدا کی اطاعت میں رہنے کی تلقین کی، اور اس رات وہ اللہ کی عبادت میں شدت عبادت میں تھے۔ کبھی کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، کبھی بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، کبھی گھٹنے ٹیک کر عبادت کرتے تھے، کبھی سجدہ کرتے تھے، اور اشتیاق شہادت میں وہ باہر نکل جاتے تھے، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے تھے، کبھی ستاروں کو دیکھتے تھے اور مسلسل یاد خدا میں کہتے تھے، شہادت کے وعدہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ بولا گیا۔ یہی وہ رات ہے جس میں مجھ سے وعدہ شہادت کیا گیا تھا۔ پھر وہ اپنی جائے نماز پر واپس آئے اور کہا، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرے، اور کوئی طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال کے لیے بہت دعائیں کی۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ رات شدت اشتیاق شہادت میں گزری۔ ام کلثوم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میں نے ان سے کہا، اے بابا جان، میں آپ کو اس رات نیند کا ذائقہ چکھتے کیوں نہیں دیکھ رہی ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری پاک و پاکیزہ اور پیاری بیٹی، تمہارے باپ نے بہت بڑے شاہکاروں کو، ہیروز کو قتل کیا جو کفر کے ہیروز تھے، اور ہولناکیوں کا مقابلہ کیا، اور کبھی بھی خوف اس کے اندر داخل نہیں ہوا، اور میرے دل میں اس سے زیادہ کوئی اشتیاق وصال خدا پہلے کبھی نہیں آیا جو آج کی رات میرے دل میں داخل ہوا ہے۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے پھر فرمایا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
कलसूम सलाम अल्लाह अलैहा घबरा गई और उन्होंने रोते हुए उनसे कहा, आप आज रात से क्यों इतना इश्तियाक शहादत में हैं? तो आपने फरमाया, ऐ मेरी पाको पाकीज़ा और प्यारी बेटी, अंजाम करीब अंजाम ज़िंदगी करीब आ गया है और दुनिया को मेरी तरफ से उम्मीद ख़त्म हो गई है। कलसूम को रंजो गम ने अपनी लपेट में ले लिया। वो रोने लगी और गिरिया फरमाने लगी और आप अलैहिस्सलाम ने उनकी परेशानी को पुरसकून करने के लिए फरमाया, ए मेरी पाको पाकीज़ा और प्यारी बेटी, मैंने ये नहीं कहा सिवाय इसके जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी थी और जो बातें मुझे सौंपी थी, जो हदीस मुझे सौंपी थी, वो बयान कर रहा हूँ। उन पर और उनकी आल पर सलाम हो। और इस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम रात की तारीकी में अल्लाह से दुआ और इस्तिग़फ़ार के लिए तशरीफ़ लाए और रात की तारीकी में जो मुफलिसों और महरूमों के लिए मदद होती थी वो भी फरमाई। इमाम उठे और खूब वज़ू किया और बाहर जाने के लिए तैयार हुए अल्लाह का घर सुबह की नमाज अदा करने के लिए। तो आपके सामने बतखों ने अपने अंदाज में इस बड़े ख़तरे से ख़बरदार किया जो अगरचे वक्त शहादत था, लेकिन बहरहाल मौत तो थी, बहरहाल गम तो था, बहरहाल रिश्तेदारों को और घर वालों को और हज़रत अली अलैहिस्सलाम से जिन जिन को मोहब्बत व अकीदत थी उनके लिए गम का लम्हे तो शुरू होने वाले थे जो पूरी दुनिया इस्लाम को मुतासर करने वाले थे और इसे मलबे में बदल देने वाले थे। और इमाम अलैहिस्सलाम ने इस फैसला कुन घड़ी की नज़ूल की पेशन गोई फरमाई और फरमाया, अल्लाह ताला के सिवा ना कोई ताकत है और ना कोई कुव्वत। और उसके बाद चंद नसीहतें फरमाई। तो एक नसीहत ये थी कि वो चीखें जो परिंदों से निकलती थीं और यतीमों और मस्कीनों की चीखों में बदल गईं, तो उन्होंने इन लोगों को खो दिया था जो उनका ख्याल रखते थे और उनसे हमदर्दी रखते थे। और इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी और पाक व पाकीज़ा बेटी कलसूम सलामुल्लाह अलैहा को इन परिंदों की देखभाल करने की सिफारिश करते हुए फरमाया, ए मेरी प्यारी और पाक व पाकीज़ा बेटी, खुदा तुझ पर हक है, मेरा तुझ पर हक है सिवाय इसके कि मैं उसे छोड़ दूं, क्योंकि उसने उस चीज़ को कैद कर रखा है जिसकी ज़ुबान नहीं है, और अगर वो भूखा प्यासा हो तो बोलने से कासिर है। यानी ये परिंदों की तरफ इशारा फरमा रहे थे, लिहाजा उन्हें खिलाओ और पानी पिलाओ या उन्हें खाने दो और ज़मीन की घास की तरफ छोड़ दो। और इमाम अलैहिस्सलाम दरवाज़ा खोलने के लिए करीब पहुँचे, लेकिन दरवाज़ा वो मुश्किल वो बन गया था खुलना, क्योंकि वो खजूर के तनों से था। आखिर आपने उसे खजूर के तनों को हटा के अपना रास्ता वो साफ कर लिया और बाहर जाने का रास्ता बना लिया। यहाँ पे अरब शायरों ने मुख्तलिफ शेर कहे हैं। एक शायर कहते हैं, मौत के लिए अपने बाजुओं को मरबूत करो, मौत तुमसे मिलेगी और मौत से ना डरो। जैसा कि मैं आपको हमेशा हंसाता हूँ, इसी तरह आज का वक्त आपको रोता है। तो ये अशार कुछ शायरों ने अकीदतन पेश किए हैं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने वालिद की इश्तियाक शहादत देख के बहुत घबरा गए थे, इसलिए जल्दी से उनके पास आए और फरमाया, आपको इस वक्त किस चीज़ ने शदीद इश्तियाक शहादत दे रखा है? इस रात आपने फरमाया, इस रात मैंने जो नज़ारा देखा उसने मुझे शिद्दत इश्तियाक शहादत दिया, शिद्दत शौक़ शहादत दिया। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अच्छा है जो तुमने देखा है और ये अच्छा है कि ये है,
اور آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو آسمان سے ابو قبیس پہاڑ پر اترتے ہوئے دیکھا، اور اس میں سے اس نے 2 پتھر لیے اور ان کے ساتھ کعبہ کی طرف بڑھے، اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر مارا تو وہ ملبے کی طرح ہو گئے۔ تو مکہ میں کچھ اس کی راکھ پھیل گئی، کچھ مدینے کے گھروں میں اس کی راکھ پھیل گئی۔ امام حسن علیہ السلام نے پریشان ہو کر جلدی سے استفسار کیا، اے بابا جان، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے لخت جگر حسن، اگر تم میرے خواب کی تعبیر سنو تو تمہارے والد کو شہید کر دیا جائے گا، اور مکہ اور مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جو میری خاطر غم سے بھرا ہوا نہ ہو۔ امام حسن علیہ السلام کو غم کا شدید جھٹکا لگا اور انہیں اپنی روح پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور انہوں نے استفسار کیا، اے بابا جان، یہ وقت شہادت کب ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کھائے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ لیکن اے میرے لیکن میرے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ امانتیں سپرد کی ہیں، ان پر ان کی آل پر سلام ہو۔ یہ میری شہادت ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی۔ عبد الرحمن بن ملجم مجھے شہید کر دے گا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے سوال کیا، اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو اسے مار ڈالے۔ اور امام علی علیہ السلام نے انتہائی اشتیاق کے ملاقات بخدا بوسیلہ شہادت کے ساتھ کہا، فرمایا کہ جرم سے پہلے بدلہ لینا جائز نہیں، اور جرم اس سے ابھی ہوا نہیں ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام نے پھر ان کے ساتھ مسجد جانا چاہا، تو امام علیہ السلام نے ان سے قسم کھائی کہ وہ اپنے بستر پر واپس چلے جائیں، اور آپ نے انہیں اپنے ساتھ باہر جانے کی اجازت نہ دی۔ مجھے معلوم ہے، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ اس امت میں سے سب سے برا وہی ہے جو اس کو اس سے رنگین بنا دے، اور اپنی داڑھی اور سر کی طرف اشارہ کیا۔ پھر متقیوں کے امام اور توحید پرستوں کے امام نے نماز شروع کی، اور جب وہ نماز میں کی حالت میں کھڑے تھے تو شاعر کہتا ہے کہ میرا دانے ہاتھ اسے اپنے دل اور جذبات سے پکار رہا ہے، اور اس کی زبان اس کے ذکر میں مشغول ہے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام وہ وقت شہادت ذکر خدا میں مشغول تھے، حتیٰ کہ یکایک عبد الرحمن بن ملجم لعنت اللہ علیہ نے اپنی تلوار سے ان پر حملہ کیا، اور ان کے ساتھ شبیب بن بحیرہ اشجی بھی تھا کہ جس کا حملہ ناکام ہوا، اور وہ سیڑھیوں پہ گرا اور اپنے گھر واپس بھاگ گیا، اور اس نے خارجی مجرموں کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا، فیصلہ اللہ کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ اور تلوار کی تیزی نے امام پاک و پاکیزہ کے سر مبارک کو شگافتہ کر دیا کہ اس میں زخم لگ گیا۔ اسلام کے ہیرو اور مجاہدین اور پرہیزگاروں کے پرچم کو اٹھانے والے علی علیہ السلام کے سر کو شگافتہ کر دیا گیا، اور وہ پر باوقار پیشانی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے سجدوں میں سجدہ ریز ہوتی تھی، کہ اس کو غدار کی ضربت نے اس کو زخمی کر دیا، اور ان کے مقدس دماغ کو جو صرف اللہ کی رضا اور لوگوں کی بھلائی کا سوچتا تھا، اور انہیں سچائی اور انصاف کی سطح پر جمع کرتا تھا، اور ان سے غربت اور محرومی کو دور کرتا تھا، تو اس کو اس ظالم نے اپنے ظلم سے شگافتہ کر دیا، زخم لگا دیا۔ اور جب امام علیہ السلام نے تلوار کی وار کی شدت کو
محسوس کیا کہ یہ وار ان کی شہادت عظیمہ پہ منتج ہوگا تو اللہ کے فرمان کے ساتھ ان کے ہونٹوں سے اطمینان کی مسکراہٹ پھوٹ پڑی اور مسجد کی وسعتوں میں ان کی آواز گونجی، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اے حق کے شہزادے، اے انصاف کے علمبردار، اے اسلام کے ہیرو، اے وسیع رسول، اے خدا کے رسول کے ولی، خدا ان پر ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی ہے اور آپ کی اقدار اور رسولوں کی فتح ہوئی ہے، اور آپ نے ہی عالم اسلام میں جو عظیم نظریات اور اقدار کی تخلیق کی ہے کہ وہ تا قیامت باقی رہے گی، بلکہ قیامت کے بعد اخروی زندگی میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی ابدی حکومت ہے، اور فزت و رب الکعبہ کا اثر آخرت میں بھی اتنا ہی ہوگا جتنا اس دنیا میں ہے، بلکہ زیادہ شدید اور عظیم تر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔